بلوچستان بھی سیراب ہو، بلوچستان کے اندر جو خوشحالی کا راستہ ہے جو اس پانی کے تھرو گزرتا ہے وہ جو ہے وہ بہتر ہو سکے، وہاں کی جو بنجر زمینیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس سے سیراب ہو سکے۔ دوسری طرف ایک ایسا چیف منسٹر ہے کہ جس ایک پولیٹیکل پارٹی کی پچھلے 10-12 سال سے ایک صوبے میں حکومت ہے، اور اس صوبے میں اللہ نام کی کوئی ترقی آپ نہیں دیکھیں گے، اس صوبے میں عوام کے بھلے کی کوئی چیز ہوتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئے گی، کوئی عوامی منصوبہ آپ کو جو ہے وہ بنتا ہوا، چلتا ہوا، انوگریٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اور کسی بھی طرح سے وہ وزیر اعلیٰ آپ کو کہیں پر کسی جگہ پر جا کر کہیں وزٹ کرتا ہوا، کہیں کسی عام آدمی کے ساتھ اس کے دکھ درد میں شامل ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اب پچھلے 3-4 دن سے کرم جو ہے اور پارا چنار کا جو علاقہ جو بہت خوبصورت علاقہ ہے، جہاں پر لوگ جو ہے وہ تفریح کے لیے، چونکہ موسم بہت اچھا ہے، مری کی طرح کا علاقہ ہے اور لوگ وہاں جایا کرتے تھے، ایک پرامن جو ہے وہ علاقہ ہوتا تھا، 4 دن سے وہاں آگ لگی ہے۔ لیکن مجال ہے کہ جو یہ ستو پی کے جو سویا ہوا ہے وزیر اعلیٰ، جس کو صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے 24 نومبر کو جا کر آگ کیسے لگوانی ہے وفاق کے اندر، میں نے کیسے سارے سرکاری ملازمین جو ہے وہ اکٹھے کر کے وہاں جا کر فساد کرنا ہے، اس کو صرف یہ فکر ہے۔ اور ابھی جو ہے کوئی بھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہے، وفاقی حکومت کہاں ہے، فوج کیوں نہیں جا رہی؟ اور بھائی وفاقی حکومت اور فوج تو جائے گی ان ایڈ آف سول گورنمنٹ۔ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے کہیں پر بھی کسی صوبائی حکومت کے حالات جو ہے اگر ان کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے، وہ بلاتے ہیں فوج کو اپنی مدد کے لیے، لیکن اس کے لیے صوبائی حکومت کا گراؤنڈ میں ہونا ضروری ہے۔ میرا سوال ہے کہاں ہے علی امین گنڈا پور؟ 4 دن سے جو آگ لگی ہے، جو اب گلی محلے تک پہنچ گئی ہے، ہر گلی محلے کے اندر اس وقت پارا چنار میں آگ لگی ہے، وہاں پر لوگ جو ہے فرقہ وارانیت کی طرف جو ہے وہ ایک نئی لڑائی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس کو فکر کہ میرے لوگ مر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف گولیاں چل رہی ہیں، آگ لگ رہی ہے، مجھے اس کو دیکھنا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں۔ وہ بشرا بی بی کو بٹھا کے بیٹھا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ فساد کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب بہت انٹرسٹنگ چیزیں جو 2 میں نے آپ کے نوٹس میں لانی ہے، ایک تو یہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے، پارا چنار ہے، کرم ہے، بنو ہے، ہنگو ہے، مطلب مختلف علاقے، روز آپ وہاں پر جو ہے وہ ایک فساد کی اور آرڈر کی سچویشن دیکھ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امن و امان کے حوالے سے گنڈا پور نے آج تک ایپکس کمیٹی کی کوئی میٹنگ کی ہے؟ آج تک کبھی آئی جی کو اس نے ٹوتھلیس کیا ہے۔ ابھی پچھلے جب دھرنے سے وہ آیا تو آتے ہی اس نے نئی لیجسلیشن کی اور آئی جی کو ٹوتھلیس کر کے بٹھا دیا کہ جی ساری پاور جو ہے میرے ہاتھ میں ہوگی۔ کیا کیا آج تک امن و امان کی صورتحال کے لیے؟ کیا جلتا ہوا کے پی کے نظر نہیں آ رہا؟ ہمیں یہاں بیٹھ کے تکلیف ہو رہی ہے، ہم یہاں بیٹھ کے سلگ رہے، تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ کے پی کے اندر آگ لگی ہوئی ہے؟ تمہیں سیاست کی سوچ رہی ہے؟ سیاست کرنے کے لیے زندگیاں پڑی ہیں، لوگوں کی زندگیاں بچانی ضروری ہیں۔ 40 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مارے گئے جن کے اوپر فائرنگز ہوئی، بچے شامل ہیں، اس میں عورتیں شامل ہیں۔ اس کے بعد یہ آگ لگنی نیچرل تھی، لیکن اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کو فکر یہ ہے کہ میں نے کیسے اربوں روپے بانٹنے ہیں اور میں نے کیسے جو ہے وہ کرنا ہے۔ اب یہ کچھ چیزیں، ذوالفقار میتو صاحب ہمارے ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی ایک ریسرچ ہے اور وہ انہوں نے ریسرچ سنی سنائی باتوں سے نہیں، انہوں نے کوئی جو ہے وہ ایسی فضول جو ہے وہ کوئی گھر بیٹھ کے نہیں بنائی۔ یہ آڈٹ رپورٹ ہے جی، جو کے پی کے کی اپنی آڈٹ رپورٹ ہے، اور یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی آڈٹ رپورٹ ہے۔ اس میں سے چند چیزیں میں آپ کو پڑھ کے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو پیسے جو وفاق سے ملتے ہیں خیبر پختونخوا کو، خیبر پختونخوا کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، ان کی سڑکیں بنانے کے لیے، ان کے سکول کالجز بنانے کے لیے، ان کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ اس آڈٹ رپورٹ یہ ہے جی، اوریجنل اس کا آڈٹ رپورٹ کا پیج، یہ اوریجنل میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گی گروپ کے اندر، یہ آڈٹ رپورٹ۔ اور آڈٹ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ آڈٹ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 1 ارب 35 کروڑ 14 لاکھ 22 ہزار روپے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز جو ہیں انہوں نے نکلوائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے فائنینشیل مد، اور یہ کے پی کے کی جو جامعہ مساجد کے ائمہ کرام ہیں ان کو دیے جائیں گے۔ 1 ارب 35 کروڑ 14 لاکھ 90 ہزار روپے جو ہے یہ ائمہ کرام کو مساجد کے نام پہ جو ہے وہ تقسیم کرنے کے لیے نکلوائے گئے، اور اس رقم میں سے 95 کروڑ 94 لاکھ روپے جو ہے وہ ڈاکومنٹس میں ظاہر کیے گئے ہیں۔ یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ جس میں ظاہر کیے گئے ہیں کہ یہ ائمہ کو دیے گئے ہیں، باقی 39 کروڑ روپے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ عمران خان کی زبان میں یہ کس کے باپ کا پیسہ ہے بھائی؟
یہ کیا کر رہے ہو؟ جو 2 لاکھ 4 لاکھ ایم پی ایز ایم این ایز کو بانٹ رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے. یہ ائمہ کرام کے نام پہ یہ جو 2 ارب روپے جو جاری کیے گئے ہیں، آپ کا خیال ہے یہ کہاں استعمال ہوں گے؟ یہ استعمال ہوں گے 9 مئی پارٹ 2 کے لیے. اور آج آپ مجھے پوچھیں گے، آپ مجھے کہیں گے کہ وہ دیکھیں نا جی بند ہو گیا، اسلام آباد بند ہو گیا، لاہور بند ہو گیا. کیا کریں؟ کیا ان جو یہ بلوا کرنے والے ہیں، یہ جو فسادی ایلیمنٹ ہیں، ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں اور ہم کہیں کہ آؤ بھائی آؤ، بسم اللہ کرو، آؤ آگ لگاؤ، جس شہر سے گزرو اس کو بھی آگ لگاؤ. اور جب یہ گزرتے ہیں یہ صرف آگ لگاتے ہیں. اور میری اطلاعات کے مطابق جو ہمارے پاس بڑی ایک اتھینٹک اطلاعات موجود ہیں، ان کا باقاعدہ طور پر افغانی نیشنلز پلس انہوں نے یوتھ فورس کے نام سے ایک فورس بنائی ہے جس کے پاس اسلحہ بھی موجود ہوگا، جس کے پاس جو ہے وہ لارڈ آرڈر کو چیلنج کرنے کے تمام ان کو جو ہے وہ ڈائریکشن دے دی گئی ہیں، اور جن کا اس وقت عمران خان ڈیسپریٹ ہے لاشیں حاصل کرنے کے لیے، اور اس ڈیسپریشن میں وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. وہی ڈیسپریشن آپ نے جو ہے وہ کل پرسوں وہ سابقہ خاتون اول جو ایک گھریلو غیر سیاسی خاتون ہیں ان کے منہ سے بھی سنی، جنہوں نے ظلم بتایا ہے کتنا ہوا ہے. ظلم آپ نے دیکھا ہے کتنا ملک میں ظلم ہوا ہے. وہ ظلم انہوں نے جو نیم خواندہ خاتون ہے، جب وہ یہی ہوتا نا کہ نادان جو ہے وہ دوست سے وہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی جو ہے وہ عقل مند دشمن آپ کو کبھی کبھی وہ کر جاتا ہے، تو وہ نادان تو خیر نہیں ہے. اور عمران خان صاحب نے بائی دا وے جو جرنلسٹ کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے کل، اب یہ جو ہے نا جواز دینا فضول ہے، فضول میں جواز دیکھ رہی تھی. وہ عمران خان نے تو نہیں کہا ہوگا نا، بشرا بی بی نے کہہ دیا. نو، عمران خان نے انڈورس کیا، اس نے کہا جو کہا ٹھیک کہا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اور پھر اب وہ کیا کہا جا رہا ہے، عجیب جسٹیفیکیشن. وہ دیکھیں نا، انہوں نے سعودی عرب کا نام تو نہیں لیا بھائی. مدینہ شریف میں وہ جو ہے بغیر جوتے کے گئے تھے، وہ اٹلانٹک اوشن میں ہے مدینہ شریف. مدینہ شریف سعودی عرب میں ہے نا. اور مجھے چونکہ میں بشرا بی بی صاحبہ کو بہت پہلے سے جانتی ہوں، عمران خان سے شادی سے پہلے، اور میں خاتون بھی ہوں تو کچھ چیزیں میں ابھی نہیں کہہ سکتی، نہیں بتا سکتی. لیکن جس بات کو انہوں نے اپنے آپ کو شریعت کا ٹھیکیدار کہا ہے، مطلب آپ اپنی اداؤں پہ خود ہی غور کریں، ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی. آپ کے منہ سے شریعت کی ٹھیکیداری اچھی لگتی ہے؟ آپ کتنی اوور ایمبیشس خاتون ہیں. آپ کی شادی سے لے کر، شادی سے پہلے سے لے کر، اس کے بعد جو پولیٹیکل معاملات میں گھسنے سے لے کر، لوگوں کو غداریوں سے لنک کرانے سے لے کر، باقاعدہ جو ہر طرح کی سیاسی معاملات میں ہونے کے باوجود آپ ایک گھریلو اور غیر سیاسی خاتون تھی. اور آپ اور آپ کے میاں شریعت کے کتنے قریب ہیں. شریعت تو یہ بھی کہتی ہے جو آپ نے کہا کہ باجوہ کو کسی کا فون آیا، باجوہ نے آگے کسی کو بتایا، کسی نے کسی کو بتایا اور ہم تک پہنچ گیا. آپ کو یہ نہیں بتا کہ شریعت میں سنی سنائی بات جو ہے وہ تو اہمیت ہی نہیں رکھتی. کون سی شریعت پتہ ہے بی بی آپ کو؟ کون سی شریعت کی حامی ہیں آپ؟ اب بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک، میں وہ مذہبی رنگ چیزوں کو نہیں دینا چاہتی، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو شریعت کے خلاف کرتی ہیں اور آپ اس کو شریعت کا نام دیتی ہیں. آپ کون ہیں شریعت بتانے والی؟ شریعت وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے انبیاء کرام ہمارے اور باقی جو لوگ ہیں ہماری مقدس ہستی ہیں وہ ہمیں شریعت پڑھا سکتی ہیں. آپ کون ہیں شریعت پڑھانے والی؟ اپنی طرف دیکھیں تو صحیح. اور پھر وہ انہوں نے کہا ہم نے کبھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا. قانون کہا تھا انہوں نے بائی دا وے، ظلم بھی ہوا ہے ملک کے اندر. جو 9 مئی کی بغاوت ہے، جو جلاؤ گھراؤ ہے، جو آپ کے کہنے پر باقاعدہ چاند ستاروں کی اور پتہ نہیں کس کس جو ہے وہ تحت آپ فالے نکال کے دیتی تھی، جو ٹول پلازے توڑے آپ نے، گاڑیاں توڑی، ایمبولنسوں کو آگ لگائی، ریڈیو پاکستان جلایا، وہ پرامن احتجاج تھا. اس کو پرامن کہتے ہیں. آپ نے کبھی کچھ نہیں کیا. اور پھر وہ کہنے اس نے کہا عمران قانون کی حکمرانی کے لیے جیل میں ہے. باجی اپنی درستگی کر لیں. عمران چوری، کرپشن اور بغاوت کے الزامات میں جیل میں ہے اور وہ کسی سے بدلہ نہیں لے گا. اب اس کے اوپر بھی ان کے اوپر بیچ میں لڑائی پڑی ہوئی ہے. کوئی کہہ رہے ہیں یہ کہا ہی کیوں کہ بدلہ نہیں لے گا، ہمیں تو ضرور بدلہ لینا چاہیے. ایک میاں محمد نواز شریف بھی تھے جنہوں نے تم پہ بہت احسانات کیے. جب تم گرے تمہارے گھر بھی گئے، تم نے ایک گرے ہوئے، اس طرح والا گرا نہیں میں کہہ رہی، اس کو اس طرح مت لے جائیے گا، وہ سے گرے تھے کنٹینر سے. تو اس وقت بھی جو ہے انہوں نے جا کے کہا کیا چاہیے کہ میری سڑک بنا دے باہر کی، وہ بھی بنوا دی. آپ کے جو کینسر ہاسپٹل پہ آج تک تم سیاست کرتے ہو، وہ کینسر ہاسپٹل کی زمین میاں نواز شریف کی دی ہوئی ہے. 50 کروڑ روپیہ ان کے والد صاحب نے آپ کو بنانے کے لیے دیا. آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ باقاعدہ طور پر پورے خاندان کو ایک وکٹمائز کر کے، ان کے ساتھ زیادتی کر کے تم نے احسان فراموشی کے. پھر میاں نواز شریف کے علاوہ ان کے اپنے ماجد خان
عمران خان کے کزن تھے, کرکٹ میں لائے تھے, آتے ہی سب سے پہلے اس کو بوریا بستہ گول, چلو بھاگ جاؤ. اور ویسے میں وہ دن دور نہیں ہے جس میں بشرا بی بی کا بوریا بستہ گول ہوتا بھی دیکھ رہی ہوں. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کرسیوں کے اقتدار میں آتے ہی عمران خان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اقتدار میں آیا. اللہ استغفار, مطلب عمران خان 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ مار کے اللہ پاک کو جو ہے وہ خوش کر رہا تھا. عمران خان جو لوگوں پر آرٹیکل 6 لگوا رہا تھا, جو عمران خان لوگوں کی جو ہے وہ مریم نواز شریف کے سیل کے اندر جو ہے وہ کیمرہ لگوا کے جو مانیٹر کر کے خوش ہوا کرتے تھے دونوں میں بیوی, یہ اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے کر رہے تھے تم لوگ. یہ وہ ہے. اور اب مزے کی بات, یہ جو گراف کی 7 گھڑیاں چوری کی آپ نے, اور جو بلغاری کا سیٹ تھا جو محترمہ نے اپنا جو ہے وہ ریکارڈ میں ہی نہیں لائیں, وہ ویسے ہی کھا پی گئی. سعودی عرب بہت جو ہے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا, کوئی شرم نہیں آئی اتنا اپنے ایک برادر محسن اسلامی ملک کو جو ہے وہ اس طرح سے بلیم کرتے ہوئے. آپ نے ہیرو کا کاروبار تو نہیں چھوڑا, ادھروں آن دیو جڑا کچھ آ رہا سی وہ آن دیو. اور پھر وہ آپ کو پتا نا وہ آڈیو بھی سنی ہے آپ نے, جو اندر چیز آ رہی ہے ملٹری سیکٹری نے جو سیٹ بھیجا اس کا ریکارڈ نہیں کرنا تھا, جو یہاں سے گھر سے باہر چیز جائے اس کا ریکارڈ کرنا ہے. یہ گراف کی اور یہ بلغاری کی جو سیٹ ہے یہ چوریاں کرنے کے لیے اقتدار میں آئے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلا دورہ عمران خان نے 2018 میں سعودی عرب کا ہی کیا, پھر 2019 میں کیا, پھر 2020 میں کیا, اور بشرا بی بی صاحبہ جو ہے اپنے پورے سابقہ اور موجودہ اہل و عیال کے ساتھ وہاں تشریف بھی لے کے گئیں, پھر اپنی بیٹی کی 7 سٹار میں شادی بھی کی, وہاں پر فوٹو شوٹ بھی کرایا. اور 2021 میں دوبارہ عمران خان نے جو ہے وہ سعودی عرب کا دورہ کیا, اور جو عمران خان نے مانگا اس سے کہیں زیادہ اس کو دے کے بھیجا گیا. جو ملک کے لیے دیا وہ تو دیا سو دیا, لیکن اس کو ذاتی طور پر جو تحفے دے کے بھیجے تم نے ان تحفوں کا کاروبار کیا. تم دونوں میں بھی بنٹی اور ببلی کی جوڑی جو ہے, جن کو میں ہمیشہ کہتی ہوں, وہ بنٹی ببلی کی جوڑی جو ہے وہ کاروبار کرتی تھی ہیروں کا. اور اس کے بعد تمہیں یہ الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آئی. اور جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے, مزیدار, وہ انہوں نے ججوں کو بھی ہے اور وکیلوں کو بھی پیغام دیا کہ آپ باہر نکلیں اور آپ کو باہر نکلنا چاہیے, اور جو ہے استعفے دے دینے چاہیے. اور دوسرا جو ان کا بات کا مقصد تھا کہ استعفے اگر نہیں دینے تو کاغذی کاروائی جو ہے نا وہ پوری کرو, جو ان کو مل رہی ہے ہر جگہ سے کاغذی کاروائی ان کو پوری کر کے ملتی ہے, وہ جو بھی کر لے اس ملک کے اندر ان کو جو ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات تھی, انہوں نے کہا 72 سال کے ہو گئے ہیں عمران خان صاحب, ان کا بھی دل چاہتا ہے وہ انجوائے کریں, ان کا بھی دل چاہتا ہے وہ ٹی وی دیکھیں. باجی پہلے فیصلہ کر لیں, وہ انجوائے کرنے کے لیے باہر آنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ملک کے عظیم رہنما ہیں, وہ ملک کی عظمت میں کچھ 4 چاند لگانے کے لیے باہر آنا چاہتے ہیں. ان کے ہاتھوں اس ملک کا بیڑا گرک ہی ہوا ہے جب بھی ہوا ہے, اور جب کوئی اس ملک کے اندر بہتری ہونے لگتی ہے یہ فساد کا ایلیمنٹ لے کے آ جاتے ہیں. بیلاروس کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ آ رہے ہیں جن کے ساتھ بہت سارے معاہدے ہونے ہیں ہمارے, آپ نے ایگزیکٹ وہ دن جو ہے وہ نکال کے رکھا ہے جو کہ آپ نے اس کے اندر اس پہ فساد کرنا ہے. وہ غلیلے, کانچ کے ٹکڑے, وہ طالبان, وہ افغانی, وہ سارے. اور کل جو ہے وہ 10 لوگوں کو غالباً سزا بھی ہوئی ہے 9 مئی کے کیسز کے اندر. بڑی دیر کی میرے بات آتے, ان لوگوں کو اگر پہلے ہی سزا مل گئی ہوتی تو ان کی اتنی شے نہ بڑی ہوتی. اور اب جو لیڈر سے وفاداری کا امتحان وہ دلا رہی ہے نا سب کو, باجی پہلے تو امتحان آپ دیں. سب سے پہلے چیریٹی بھی بگنز ایٹ ہوم ہوتی ہے, تو مہربانی کریں نا آپ نکلیں باہر, اپنے بلائیں ابراہیم اور دوسرا کو ہے نا موسیٰ بلائیں اس کو, اس کے بعد قاسم اور سلمان کو بلائیں, ان کو کہیں آگے کریں, یہ لیڈ کریں ان کو. گنڈا پور اپنے بچے لے کے آئے نا, دوسروں کے بچوں کو جو ہے وہ آپ بلا رہے ہیں. اور وہ باقاعدہ طور پر ایک میں نے وہ دکھائیں جی ذرا, جو ایک رپورٹس آئی تھی کہ جی وہ چھوٹ گئے ہیں, ہم نے پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ اسلام آباد میں پہنچا دیے ہیں. چلیں یہ پہلے سن لیں بیرسٹر سیف نے کل کیا کہا ہے. اور اچھی بات ہے, ہاں روکیں جی ذرا, دیکھیں جی اب یہ شریعت لا رہے ہیں. اب اگر میں نے شریعت کی ڈیفینیشن یہاں کرنی شروع کی نا تو میں تو خاتون ہوں, مجھ سے بات پوری کی نہیں جائے گی, آپ کی خود کی نظریں جھک جائیں گی. جس طرح کی شریعت یہ لاتے ہیں, یہ جس طرح کی شریعت یہ لا چکے ہیں, اور جن چیزوں کو یہ شریعت کا خدا نخواستہ نعوذ باللہ نام دیتے ہیں, وہ بھائی تم کہاں, شریعت کہاں, کو خدا کا خوف کرو. شریعت لانے والے تم ہو کون؟ شریعت لانے والے لوگ پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ شریعت کون لاتا ہے؟ تم جیسے خاکی گنہگار لوگ شریعت لا سکتے ہیں؟ تم شریعت کے ٹھیکیدار بن گئے ہو. اپنی چارج شیٹ تو دیکھو, اپنے گریبانوں میں جھانکو تو صحیح, تم ہو کیا؟
اور تم شریعت لانے نکلے ہو, اور تم ایسے ملک کو جہاں سے شریعت شروع ہوتی ہے تم اس ملک میں سے شریعت ختم کرنے کے جو ہے وہ دعوے کر رہے ہو. وہ ذرا دوسرا لگائیں جی, وہ جو ہم پہنچ چکے ہیں وہ کیا ہے وہ ذرا, کہ وہاں پر جو انہوں نے وہ کہا یہ فیض پور جو ہمارا وہ ہے فیض آباد, یہ وہ اس پہ ابھی خبر چلی کچھ چینلز کے اوپر کہ جی بند ہے فیض آباد جو ہے وہ چل رہا ہے, یہ پوری روڈ جو ہے وہ چل رہی ہیں. لیکن یہ میں ضرور کہہ دوں کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. جب ایک مکمل ٹریک ریکارڈ ایک دہشت گرد تنظیم کا موجود ہے کہ وہ جب نکلتے ہیں دہشت گردی کرتے ہیں, فساد کرتے ہیں, ان کے رحم و کرم پر عام آدمی کی جان اور مال کی سلامتی جو ہے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. جو ہمارے بس میں ہے وہ بالکل کریں گے, اور قطعی طور پر ان کو وفاق کے اندر دندنانے کا جو ہے وہ موقع نہیں دیا جائے گا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ بڑا کلیئرلی اس بارے میں حکم جاری کر چکی ہے کہ کسی بھی طرح کوئی دھرنا, کوئی فساد, کسی قسم کا حالات کو خراب کرنے کی اجازت کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو نہیں دی جائے گی. ان کو کوئی جگہ دے دیں یا وہاں بیٹھ جائیں. اگر ان کو سیاست کرنی آتی ہوتی تو آج یہ پرابلم ہی نہ ہوتے. کاش یہ جو ہے یہ گنڈا پور کو شرم آ جائے, یہ آج کرم چلا جائے, یہ پارا چنار چلا جائے, وہاں جا کے لوگوں کو بٹھائیں. وہ جرگہ وہاں پر ایک جرگہ کیا جا سکتا تھا, جو وہاں کا طریقہ کار ہے کہ آپ سب کو بٹھا لگتے ہیں, جرگہ ہوتا ہے اور اس کے بعد معاملات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. آپ اس میں آگ ڈال رہے ہیں. اب یہ جو ائمہ کرام کے نام پہ آپ نے 2 ارب روپیہ بانٹا ہے, اس کا جواب کون دے گا؟ یہ عمران خان صاحب کے والد صاحب کا پیسہ ہے یا گنڈا پور کے والد صاحب کا پیسہ ہے یا بشرا بی بی کے والد صاحب کا پیسہ ہے؟ یہ کس کے والد صاحب کا پیسہ ہے جو آپ اس طرح سے بانٹ رہے ہیں؟ اور یہ 2 ارب روپے سے ہوگا کیا؟ سوال یہ ہے, یہ 2 ارب روپیہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ غیر ملکی لوگ جن کو آپ نے پہلے لا کر بسایا ہے کے پی کے اندر, آج وہ حالات خراب کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں گے ہم آ گئے ہیں, تیری اوقات نہیں آئی جی, یہ دیکھیں. اور یہ پی ٹی آئی کے اپنے جو ہے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر یہ تصویر لگی ہے. اب اس کے بعد کیا کریں؟ ہم سرنڈر کر دیں, ہم کہیں جی آپ آ گئے, ہم آپ کو پھول پھینکتے ہیں آپ کے اوپر. تو جو آپ کے ساتھ کرنا چاہیے آپ کے ساتھ وہی کریں گے انشاءاللہ. باری باری کہ 6 ماہ سے لے کر 72 سال تک کے بزرگ کو نشانہ بنایا گیا پورم میں, اور دوسری جانب جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہے وہ تیسری بار پنجاب میں آ رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کے پی کے میں اب گورنر راج کا وقت آ چکا ہے؟ اور دوسرا, کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم پاکستان سے کے پی کے حکومت کی مسلسل چڑھائی پر کوئی خط و کتابت کی ہے؟ دیکھیے ایپکس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ انہوں نے خود شروع کی تھی ایک پولیٹیکل تقریر. اس تقریر کا ان کو کوئی خاص جواب تو نہیں ملا میری اطلاعات کے مطابق. اور چیف منسٹر صاحبہ نے تو کل لائیو بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر سامنے بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ خالی کے پی کے تو ان کو پرواہ نہیں, کرم میں آگ لگ رہی ہے, بنو میں جو ہے وہ روتے ہیں, ہمارے سیکیورٹی کے لوگ جو ہے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے, اس کو فکر نہیں ہے. لیکن پنجاب کے اندر جو ہے وہ آپ پنجاب کو بھی سکون سے جینے نہیں دے رہے جہاں ترقی ہو رہی ہے. پنجاب میں جہاں لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف مل رہا ہے, جہاں مہنگائی کم ہو رہی ہے, جہاں ترقیاتی منصوبے شروع ہو رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں, وہاں پر بھی آپ جو ہے وہ آپ کی پوری توجہ یہ ہے کہ نہ کام کرنا ہے نہ کسی نے کرن دینا ہے, اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. لیکن پنجاب گورنمنٹ کو اپنے لوگوں کا تحفظ کرنا بھی آتا ہے, اور آج بھی جو ہے وہ ہم اپنے جو ایجنڈا ہے ترقی کا, جو کارکردگی اور خوشحالی کا ہے, ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ان فسادیوں کے ساتھ نپٹنا ہمیں پرانا آتا ہے, وہ ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. رینجرز کی خدمات دی گئی, فوج کی خدمات کے حوالے سے لیٹرز سوشل میڈیا میں بھی چلتے ہیں اور مین میڈیا میں بھی, کتنی نفری لاہور اور راولپنڈی. میری گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو چیز چل رہی ہوتی ہے راؤ صاحب وہ درست نہیں ہوتی, تو جو بھی چیز اوتھینٹک ہوگی انشاءاللہ میں خود آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے اگر آپ کو رینجرز کی یا کسی ادارے کی جو ہے ہیلپ چاہیے تو وہ صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار موجود ہے. اور چیف منسٹر صاحبہ جب یہ بہتر سمجھیں گی انشاءاللہ وہ جو ہے اس کے اوپر جو بھی پروگریس ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اب یہ بتا دیجیے گا کہ پی ٹی کی بدترین صورتحال ہے, وفاق کی ذمہ داری بھی ہے. 2 ارب روپے کا سوال کوئی پوچھے گا مجھے؟ 2 ارب روپے کا سوال بھی آپ لے ساتھ ہی, کیا وہاں پر اتنی بدترین صورتحال ہے تو گورنر راج کیوں نہیں وفاق لگا دیا؟ دوسرا سوال یہ ہے یہ دہشت گرد تنظیم کو کب روکا جائے گا؟ حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو دہشت گرد. بات یہ ہے بھائی, بات یہ ہے کہ حکومت تو آگے بھیج سکتی ہے نا, یہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہوتا ہے.
اور خاص طور پہ دہشت گرد تنظیم کے حوالے سے تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ کر سکتی ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے ججز کرام ہیں جن کو باقاعدہ فتویٰ بھی آیا ہے کہ جج جو ہیں وہ بھی باہر نکل آئیں اور وہ وہ اس میں شامل ہو جائیں، یا پھر جو ہے وہ جس طرح سے ان کو پیٹرنائز کیا جاتا ہے، جس طرح سے عبوری ضمانتیں، میں خود وکیل ہوں، میں نے 1.5 سال عبوری ضمانتیں چلتی ہوئی ہم نے تو کسی کیس میں نہیں دیکھی. ہم نے ریمانڈ کی سٹیج پہ کیس ختم ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. ہم نے جو ہے وہ تمام تر فساد کے باوجود، ایک ٹریک ریکارڈ کے باوجود ان کو جو ہے حفاظتی ضمانتیں، اور دوسرے صوبے میں جا کے آپ کے خلاف کیس درج ہوا ہے کسی اور صوبے میں، ضمانت آپ کو ملے گی جا کے دوسرے صوبے میں. یہ کہاں ہوتا ہے بھائی؟ یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ یہ موکری آف لا ہے. اور اگر یہ ملک کو بچانا صرف جو ہے وہ سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں اور حکومت کا کام نہیں ہے، میڈیا کا بھی کام ہے. آپ کو بھی غلط کو غلط کہنا چاہیے، آپ کو بھی فسادی کو فسادی کہنا چاہیے، دہشت گرد کو دہشت گرد کہنا چاہیے، اور اسی طرح جو ہماری عدلیہ ہے اس کو بھی ہمارے حال پہ رحم کرنا چاہیے. اتنی محبت میں نہ جو ہے آگے نکل جائیں کہ ملک کی محبت کہیں پیچھے رہ جائے اور باقی محبتیں آگے نکل جائیں. باری 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 جب زیادہ پرامن چیزیں ہوتی ہیں، جب CC ہونے کو احتجاج کی کال دے دی جاتی ہے، جب اچانک وزیر اعظم نے آنا تو کال کی جو ہے وہ احتجاج کی کال دی جاتی ہے. یہ موسٹلی اس وقت زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جب امن ہو اور جب زیادہ خوشحالی کی توقع کی جا رہی ہوتی ہے. دوسرا یہ بتائیے کہ اداروں کو بڑا برملا، ججوں کے متعلق بھی بیان دیے جا رہے ہیں، ان کو بھی کالیں دی جا رہی ہیں، تو کیا حکومت اس حوالے سے کوئی نوٹس لے گی کہ ایک تو دیکھیے جو تو ججز کرام ہمارے محترم جنہوں نے ظاہر سبھی حلف لیتے ہیں اور سب نے پاکستان سے وفاداری کا حلف لیا ہے، قانون اور آئین کی بالادستی کا حلف لیا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی جج کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر شامل ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے. ابھی تو چیف سیکرٹری جو ہے وہ KP کے، انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کو ولی وفاق نے خط لکھا تھا اور انہوں نے بھی خط لکھا ہے اپنے اداروں کو کہ کوئی بھی پولیس کے لوگ ہیں یا کوئی بھی اور سرکاری ملازمین جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہو سکتے. تو یا تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں جو شامل ہوں گے وہ پولیٹیکل لوگ ہوں گے، ان کو پھر اپنی ملازمتوں پہ نہیں رہنا چاہیے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ سرکار سے پیسے لے رہے ہیں سرکار کی ڈیوٹی کرنے کے لیے، دوسری طرف آپ سرکار کے خلاف فساد میں اس کو استعمال کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا. پارا چنار میں پرائمری جو ذمہ داری ہے وہ پریفرنشل گورنمنٹ کی ہے کہ وہ امن و امان کو وہاں پر برقرار رکھے، لیکن کئی دہائیوں سے ایک مخصوص مذہبی سوچ کے حامل لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیا ریاست کی ریٹ وہاں پر نہیں ہے یا ریاست کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. لوگوں کو تحفظ دیکھیے پھر آپ نے بھی وہی بات کی جو وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ تمام تر گنڈا پور کی نالائکی اور نااہلی جو اس معاملے کو کیٹر کرنے کے لیے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ وفاقی حکومت اسلام آباد سے چل کے آئے، فوج جو ہے جو پہلے بیچاری وہاں موجود ہے، مر رہے ہیں ان کے لوگ، شہادتیں دے رہے ہیں لوگ، ہمارے شہری جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. صوبائی حکومت کو جو ہے وہ کوئی فکر ہی نہیں ہے. آج مجھے پتہ چلا شاید بیرسٹر سیف اور IG صاحب کو آج ابھی گھنٹہ پہلے ان کو خیال آیا کہ ان کو کرم جانا ہے. گنڈا پور کے پاؤں میں مہندی لگی ہے، وہ نہیں جا سکتا ہے کرم. کیوں جا کے وہاں جرگہ نہیں کیا اس نے؟ کیوں جا کر وہاں حالات ٹھیک نہیں کیے؟ اور آپ کی اطلاع کے لیے KPK کے جو ڈائنامکس ہے نا وہ مختلف ہیں. وہاں پر پولیس یہ فلانا کی بجائے جرگے کام کرتے ہیں. وہاں پر مل کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ چیزوں کو کیٹر کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ توجہ ہونا کسی کو فکر ہو تب ہے. السلام. پنجاب پر بار بار ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ چڑھائی کرتا ہے. کیا پنجاب حکومت نے بطور حکومت کوئی تحریری طور پر وفاق کو کہا ہے کہ جس شخص کو روکا جائے یا ان کو روکنے کے کوئی انتظامات کیے جائیں؟ کہ دوسرا آپ نے شروع میں کہا تھی کہ لاشوں کی سیاست کر رہے ہیں، تو لاشوں کی سیاست وہ نہ کر سکیں پیرے طریقت پیرے شریعت، تو ان کو روکنے کا کوئی طریقہ؟ یہی طریقہ ہے جو ہم نے اب کیا جی، کہ ہم نے جو یہاں سے شر پسند اکٹھے کر کے جو انہوں نے گروپ شروپ بنائے ہیں جو یوتھ کے نام کے اوپر، جو دوسروں کے بچے جو ہیں، جو ابھی بھی 9 مئی کے بچے بہت سارے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اسی طرح دوسروں کے بچوں کو لانا چاہتے ہیں، کئی گولیاں چلائیں گے. اور پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے تو بہت کیٹیگوریکلی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پچھلی دفعہ بھی ان کے لوگ زخمی نہیں ہوئے تھے. پنجاب پولیس کے 40 اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے، کانچ کی ٹکڑوں کے ساتھ بھی جو وہ کینچے ڈال کے جو یہ غلیلوں کے ساتھ مارتے رہے. اور ان کی خود کی میں نے آپ کو ویڈیوز دکھائی تھی، تصویریں دکھائی تھی جس میں یہ گنز لے کر، اور یہ نکلتے بھی گنز لے کر ہیں. ان کا ویسے بھی روایت ہے گن لے کے نکلنا، تو سیاسی ایکٹیویٹی گنز لے کے نہیں ہوتی ہے ارسلان صاحب. اور اس لیے جو بھی قانون کو ہاتھ میں لے گا اس کے ساتھ بالکل وہی سلوک کریں گے جو خارجیوں کے ساتھ
اور دہشت گردوں کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کو بالکل کسی صورت دندنانے کا موقع نہیں دیں گے. عمر سوال یہ لے لیں کہ مسلم لیگ نون سمیت پیپلز پارٹی احتجاج کرتے رہے, ہم نے کبھی موٹر وے کو بند ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, ٹھیک کہہ رہے ہیں, رنگ روڈ کو بند ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, تو مسلم لیگ نون کیا مثال قائم کر رہی ہے؟ یہ جو راستہ کھولا جا رہا ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کو بھی اسی راستے سے گزرنا ہے. جی ٹھیک, کمنٹ دے دیجیے گا. جی باری باری کر لیتے ہیں, میری یادداشت بڑی کمزور ہے. کے متعلق چونکہ آپ کا فیوریٹ سوال ہوگا تو گلشن بی بی کے اوپر ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت رات کو مقدمہ پنجاب میں درج ہوا ہے, جو غلام 5 جو ایک محب وطن شہری سامنے ہے, اس کا اپنا کرمنل ریکارڈ ہے. ایک بیان جو کے پی کے میں بیٹھ کے ریکارڈ ہوا, وہاں سے ایشو ہوا, پنجاب میں مقدمہ درج کر کے کیا پیغام دے گا؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ موٹر وے اور یہ بند کرنا عمران خان کے دور میں بھی ہوا تھا, ایک دہشت گرد تنظیم کے بارے میں تو جب دہشت گرد تنظیمیں نکلتی ہیں نا, ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے. اور پی ٹی آئی ایک دہشت گرد تنظیم ہے, وہ 2014 میں بھی تھی, وہ 25 مئی کو بھی تھی, وہ 9 مئی کو بھی تھی. وہ جب باہر نکلی ہے اس نے اپنے آپ کو دہشت گرد تنظیم ثابت کیا ہے. تو دہشت گرد تنظیم سے نپٹنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز میں آپ ایک حالت جنگ میں ہے ایک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ, اور اس کے اندر عام شہری کو جو ہے اس کی جان و مال کا تحفظ جو ہے یقینی بنانا ہمارا فرض ہے. دیکھیے اب وہ جو گنے لے کے آئیں گے وہ پنجاب پولیس, میری بات بیچ میں رہ گئی, پنجاب پولیس کو پچھلی دفعہ بھی یہ انسٹرکشنز تھی چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے کہ بالکل تب سب لوگ ان آرمڈ ہوں گے, کوئی گولی نہیں چلائے گا. لیکن جو چیف منسٹر صاحبہ نے بھی کل سوال کیا, اگر ریاکشن میں جن کو وہ گولیاں مار رہے ہیں, جن کو وہ کانچ کی جو ہے وہ ٹکڑے مار رہے ہیں, وہ چیز اگر وہ ریاکشن میں کسی دن کسی نے اگر کوئی ایسا اقدام اٹھا لیا, اس کا پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ پھر اس کا ذمہ دار پھر جو ہے وہ جس کے اوپر ہو رہا ہے وہ ہوگا, یا جو یہ کروانے کے لیے پوری پلاننگ کر کے آیا اس کے اوپر ہوگا. سو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ طریقہ کار دہشت گرد تنظیموں سے نپٹنے کے لیے کرنے پڑتے ہیں. یہ کوئی چوائس نہیں ہے ہماری, کوئی اس کے اندر خوشی نہیں ہے, لیکن ان کو گھر بٹھا لیں. آپ کی تو زیادہ سنتے ہیں, ہماری تو سنتے نہیں. ان کو برائے مہربانی کہو کہ بھائی خدا کے واسطے کے پی کے لوگوں نے ان سے غلطی ہو گئی, وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں 12 سال سے تمہاری نالائکی کا, تمہاری کرپشن کا. علی بن گڈا پور پر اس کے اپنی کیبنٹ ممبرز نے کرپشن کے الزامات نہیں لگائے, اپنے اس کی پارٹی کے لوگ اس پہ کرپشن کے الزامات نہیں لگاتے. 2 ارب روپیہ اس کا بھی عمر گوندل صاحب میں آپ سے گزارش کروں گی, آپ کو میں ڈاکیومنٹ دوں گی, آپ بڑے اچھے صحافی ہیں, ذرا اس کو کھول کے دیکھیے کہ یہ 2 ارب. صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری اس وقت لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی والے ملک میں انتشار اور فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. جی ہاں, آپ یہ بتائیں کہ کیا وفاقی گورنمنٹ اس قانون پر عمل درآمد کرے گی؟ بالکل کرے گی.